الحمد لله حمدا طيبا كثيرا لله الملك الواحد القهار وتوصيفا تعظيما تكريما بنعت أحمد المختار. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمین طہ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ حضور غوثیت مآب قطب الاقطاب فرد الافراد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل رحمانی حضور ابو محمد محی الدین عبد القادر الگیلانی میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. ذی تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. رشک بلبل ہے رضا لالا صداغ بھی ہے. رشک بلبل ہے رضا لالا صداغ بھی ہے. اور آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. حضرات یہ ماہ ربیع الثانی کا مسعود مہینہ ہے جس میں سرکار بغداد کی یاد ہوتی ہے. جگہ جگہ بیانات جاری ہیں. ہماری اس جامع مسجد میں بھی 11 روزہ بیان ہے. اور اس سال موضوع یہ رکھا ہے سرکار بغداد کے مشائخین جو گزرے ہیں آپ کے پیران عظام ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے. ان کی زندگی حالات و واقعات کہ غوث اعظم کے پیروں میں کون کون ہے. گزشتہ 6 روز تک بیان ہوا. کل چھٹی شب تھی. ایک دن غوث اعظم کے پیر میں آپ کے پیر حضرت مبارک مصلح الدین ابو سعید مخزومی غوث اعظم کے پیر ہیں. ان کے پیر حضرت شیخ ابو الحسن نوری
ان کے پیر حضرت سیدنا ابو الفرح جعفر بن عبداللہ طرطوسی، ان کا مزار بھی بغداد میں۔ ان کے جو پیر ہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید تمیمی، ہمارے شجرے میں یہ سب ذکر ہے۔ بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، یہی ابو الفرح جو غوث اعظم کے دادا پیر ہیں، ان کے مرید ابو الحسن، ان کے مرید ابو سعید مخزومی، ان کے مرید عبد القادر جیلانی۔ تو وہی ابو الفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، ابو الحسن ابو سعید سعد رضا کے واسطے، ابو الحسن اور ابو سعید مخزومی۔ پھر ابو الفرح طرطوسی قرشی، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد بن زید تمیمی، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی، شیخ شبلی سے مشہور ہے، ان کا بھی ذکر شجرے میں ہے۔ اور ان کا تعارف کروایا اعلیٰ حضرت نے، ان کی سیرت اور ان کے واقعات اور حیات مبارکہ طویل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد یعنی عبد الواحد بن زید تمیمی، ایک کرک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ پھر حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے جو پیر ہیں وہ حضرت سید الطائفہ امام الطائفہ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا جنید بغدادی بن محمد بن جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے جو پیر ہیں وہ حضرت سدی سختی جو ماموں بھی ہیں پیر بھی ہیں، اور ان کے جو پیر ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بحر معروف سری معروف دیب خسری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ سیدنا موسیٰ رضا کاظم، ان کے پیر و مرشد امام جعفر، ان کے پیر و مرشد حضرت امام باقر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام جعفر بھی، امام راضی، امام کاظم بھی، امام باقر بھی، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر دے بے غضب راضی و کاظم، راضی سے مراد امام رضا، کاظم سے مراد امام موسیٰ رضا کاظم، دے راضی کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ پورا جو ہے ہمارے سلسلے قادریہ کے بزرگ ہے۔ تو یہی آج گزشتہ سب جو ہے غوث اعظم کے پیروں میں 2 دن تک حضرت جنید بغدادی کا بیان کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو حضرت سدی سختی علیہ رحمت و رضوان ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ظاہر بات ہے جن کے مریدوں میں غوث اعظم ہوں، جن کے مریدوں میں جنید بغدادی جیسے لوگ ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ اور قرب کی کس منزل پہ فائد ہوں گے۔ اللہ نے یہ مقام اور ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمر اور یہ صاحب ولایت بنایا۔ ان میں حضرت سرکار بغداد کا جو مقام و منصب ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ جنید بغدادی کہ ان کے مریدوں میں کئی مریدوں کے بعد غوث اعظم ہیں۔ ان کا زمانہ بہت پہلے 3 صدی ہجری کی شروعات، اور سرکار بغداد ہجری 470 میں پیدا ہوئے۔ 250 سال کا تقریباً فاصلہ ہے، مگر حضرت جنید بغدادی اپنے کشف کے ذریعہ ایک دن گردن ہلا رہے تھے اور بل علی راسی بل علی راسی کہہ رہے تھے۔ جب اس حال سے باہر نکلے، مریدین پوچھتے ہیں حضور اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے۔ سرکار جنید بغدادی کہتا ہے یہی بغداد ہے، میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں کشف کے ذریعہ دیکھتے دیکھتے 10 سال 50 سال 100 سال
200 سال آگے تک گیا کہ میرے اس زمین بغداد کا حال کیا ہوگا، تو میں نے دیکھا کہ یہی بغداد کی جامع مسجد ہے۔ اس مسجد میں ایک شہزادہ ممبر پر بیٹھ کر ایک زبردست اعلان کر رہا ہے، قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے التجا کی، مولا یہ کون شیخ ہے جو اس قدر زبردست دعویٰ کرتا ہے کہ جس کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہاتف آواز دیتی ہے، جنید یہ تمہارے مریدوں میں ہوگا، یہ تمہارے مریدین میں ہوگا، اور بغداد میں آئے گا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جب حکم ربی پایا میں نے بھی اپنی گردن جھکائی کہ مولا وہ میرے مریدوں کا مرید شیخ عبد القادر جیلانی کب آئے، جنید حیات ہو نہ ہو، زندگی باقی ہو نہ ہو، اور میں ان کو دیکھوں نہ دیکھوں، اس لیے میں نے آج ہی اپنی گردن کو جھکایا، اور آنے والے عبد القادر کا قدم جنید اپنے سر و آنکھوں پہ لے رہا ہے۔ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو یہ سرکار بغداد اعلیٰ حضرت نے اسی شعر جو میں نے پڑھا فرماتے ہیں، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اسرار بھی سرکار بغداد کو دیا، علم ظاہر بھی علم باطن بھی۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ کتابیں پڑھتا ہے، علم ظاہر سیکھتا ہے، اور سیکھتے سیکھتے عالم بنا، مفتی بنا، فقیہ بنا، محدث بنا۔ یہ ضروری ہے، یہ علم سیڑھیاں ہیں معرفت کی، یہ علم شریعت زینہ ہے طریقت کے، اس شریعت کے بغیر طریقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جنید بغدادی کا قول ہے وہ صوفی جھوٹا ہے جو طریقت کا تو دعویٰ کرتا ہے مگر شریعت پہ نہیں چلتا، اس لیے کہ جنید بغدادی فرماتا ہے کہ طریقت کبھی بھی پابندی شریعت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بیٹھ کر نمازوں کا جنہیں پتہ نہ ہو، کھانا پینا سب پتہ چلتا ہے، مگر جسے اللہ کی عبادت، بندگی، علم ظاہر، شریعت، اصول، واجبات، فرائض، ان سب کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور بے وقوف اپنے آپ کو فقیر کہتا ہو، اور کہتا ہو کہ ہم طریقت والے ہیں، اور عالموں سے کہتا ہو کہ تم شریعت والے ہیں، اور ہمارا تمہارا نہیں چلے گا، ڈون کرتا ہے، شیطان کے فریب میں ہے، شیطان کے مکر میں آیا ہے۔ جنید بغدادی جیسا پیر کون ہوگا جو غوث اعظم کا بھی پیر ہے؟ وہ فرماتے ہیں طریقت کو کبھی بھی شریعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاتا، شریعت پہلی سیڑھی ہے، جب بندہ اس پہ چل جاتا ہے تو طریقت و معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب آج کل آخری دور ہے اور دنیا میں لوگوں کے پاس بھی اس قدر علم نہ رہا، خاص کر عوام وہ سطحی ذہن رکھتی ہے، بہت سستے کی فکر میں ہے، جو جہاں ہے وہیں بھاگ رہا ہے۔ ارے وہ جو ہے موالی قسم کا آدمی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، گندا رہتا ہے، ولی کے سٹے و آنکڑے بتاتا ہے ادھر ادھر، اور تم اس کو ولی مانتے ہو۔ معاذ اللہ، عقل کی دوا کرو، ہوش کی دوا کرو۔ پیروں کا پیر عبد القادر جیلانی ہے، دنیا میں ان سے بڑا پیر کون ہوگا؟ مگر سرکار بغداد کے تعلق سے حضرت شیخ بن علی نصر شیخ علی بن نصر الہیتی جو سرکار بغداد کے خلفاء آپ کے چاہنے والے مریدوں میں ہیں، فرماتے ہیں فرض و واجبات تو جانے دیں، میرے پیر کا حال تو یہ تھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر غوث اعظم نے ادا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ صرف باتیں آسان ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، لفظ اچھا ہے، بولنے میں آسانی لگتی ہے، مگر کبھی ایک دن پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا کہ عشاء کا وضو کیا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، دیکھنا کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جب شب قدر آتی ہے یا شب برات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چلو آج بڑی رات ہے،
شب برات ہے، آج ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہے، مولا کی بندگی کرنی ہے۔ ہم عشاء پڑھے آج 8:30 بجے، عشاء پڑھ کے گھر پہ گئے، کھانا کھایا، فارغ ہو کر آئے، مسجد میں وضو کیا، وضو کر کے 11 بجے مسجد میں آ گئے۔ اب 11 بجے بندہ نوافل پڑھنے لگا، ہمارا آپ کا سب کا یہی حال ہے، نوافل پڑھنے لگے، نفل پڑھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ جب نفل پڑھ لیے تو اب طبیعت سستا جاتی ہے کہ چلو 1 گھنٹہ نماز پڑھ لی، اب تھوڑا باہر، کیونکہ بڑی راتوں میں ہمارے یہاں بعد اسٹال بھی لگتا ہے، چائے کا انتظام ٹرسٹی اور جماعتی اور جو ہے معاونین حضرات کی طرف سے ناشتے پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ باہر چلے گئے، چائے پی، ناشتہ کیا، تھوڑا تفریح کیا، اب پھر جو ہے استنجا خانے میں گئے، فریش ہوئے، پھر آئے کہ 1 گھنٹہ نماز پڑھ، چلو اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب 12 سے 1 بجے تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جیسے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گزرا، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چہل قدمی کرتا ہے، جسم کو سستاتا ہے، بدن کا فرق کرتا ہے اور گردن کو ادھر ادھر ہلاتا ہے۔ 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھتا رہا، چلو پھر اب ناشتہ کر لیں، پھر گیا ناشتہ کیا، پھر استنجا کرنے گیا، پھر وضو کیا، پھر آیا، پھر کچھ عبادت کرنے لگا۔ سال میں 1 دن آتا ہے جب ہمیں 2 بجے تک 3 بجے تک بھاگنا رہتا ہے، مگر عشاء سے لے کر 1 بجے 3 بجے تک جب جگنا ہے، اس میں 10 مرتبہ وضو کر رہا ہے، 10 مرتبہ استنجا خانے میں جا رہا ہے اور 10 مرتبہ آنا جانا ناشتہ چالو ہے۔ 1 دن آتا ہے جب یہ حال ہے، اندازہ لگاؤ جس بندے نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہو، کتنا کٹھن ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ مقام ایسے نہیں ملتا، ولایت اللہ ایسے نہیں دیتا، بندہ اپنی ذات کو فنا کرتا ہے اور جب وہ عبد وہ معبود کی ذات میں فنا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسرار کے دروازے کھولتا ہے، معرفت کے دروازے کھولتا ہے۔ 40 سال تک سرکار علی بن نصر الہیتی کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز سرکار بغداد پڑھتے ہیں اور ظاہری تعلیم پڑھ لیا۔ بغداد سے 18 سال بغداد میں 18 سال کی عمر تھی تو جیلان سے سفر کر کے بغداد میں آئے، مدرسہ نظامیہ میں پڑھا، شیخ حماد، شیخ مسلم دبار، بڑے بڑے وقت کے صوفیاء سے علم پڑھا، علم ظاہر پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، عالم بنے، فاضل بنے اور کوئی مفتی بنے، محدث بنے۔ 8-9 سال تک مدرسہ نظامیہ میں بغداد میں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب سند فراغت ملی، مگر غوث اعظم کہتے ہیں دل اندر سے اداس تھا۔ عبد القادر علم ظاہر کا لبادہ تو پہنا، مگر یہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا۔ جب تک تیرا دل عالم نہ بنے گا، تیرا قلب مفتی نہ بنے گا، جب تک اس دل کے دروازے نہ کھلیں گے، اس وقت تک علم ظاہر کام نہ آئے گا۔ علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے، اس لیے بزرگوں کی نشست میں چلے گئے۔ صوفیاء جو برج عجمی بغداد کے باہر کا علاقہ جہاں ایک طویل راستہ تھا، وہ جنگلوں دریا کا دجلہ کا کنارہ جہاں ملتا تھا، چلے گئے اور صوفیوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ صوفیاء جو 40 دن تک کچھ کھاتے نہیں ہیں، کبھی کھاتے ہیں تو درد کا پتا اور دجلہ کا پانی پی لیتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 25 سال تک برج عجمی میں گزاری عبد القادر جیلانی نے، نہ کھایا نہ پیا۔ خود غوث اعظم غنیۃ الطالبین میں کہتا ہے ان 25 سال میں نہ کوئی مجھے جانتا، نہ میں کسی کو جانتا، نہ میں کبھی جاتا بغداد کے شہروں کی طرح، میں تھا، میرا پروردگار تھا اور عبد القادر جیلانی اس کی محبت میں عبادت میں فرشتہ تھا اور عبادت میں اس طرح تپایا، اس طرح اپنے آپ کو میں نے کوشا کیا کہ شیطان ان 25 سالوں میں کوئی دن ایسا گزرنے نہ دیا جب عبد القادر پہ شیطان نے حملہ نہ کیا ہو، اور ہمیشہ مجھے بہکانے کی فکر کرتا اور مجھے کہتا تھا اسی جگہ میں نے ہزاروں زاہدوں کو زندیق بنا دیا، اے عبد القادر تجھے بھی کافر بنا کے چھوڑوں گا، تجھے بھی زندیق بنا کے چھوڑوں گا۔ عبد القادر جیلانی کہتے میں سر سجدے میں رکھتا اور کہتا مولا مجھے اس شیطان کی چال و فریب سے بچا لینا، اس کے مکر سے بچانا، مجھ پہ وار کرتا۔
وہ بغداد اور عراق کی ٹھنڈی کہ جہاں تالاب کا پانی بھی برف بن جائے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا، مجھ پہ غسل واجب ہو جاتا، میں پھر دریا کے دجلہ کے قریب جا کر غسل کرتا، اور جب غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا پھر سوتا۔ بار بار مجھے نفس کہتا، اے عبد القادر، شریعت تو ان ساری چیزوں میں معافی دے دیتی ہے، کیا ضرورت ہے کہ ابھی غسل کرو، صبح فجر سے پہلے غسل کر لینا، یہ خیال آتا، مگر مجھے غسل واجب ہوتا۔ یہ آپ ہی کا قول ہے۔ میں دریا کے دجلہ کے کنارے جاتا، وہ پانی ٹھنڈی کی وجہ سے برف کا نظارہ دیتا، اس سے غسل کرتا، نماز نفل پڑھتا، پھر سوتا، پھر مجھ پہ شیطان حاوی ہوتا، پھر مجھے غسل فرض ہوتا، پھر جاتا، پھر آتا، نفل پڑھتا، پھر جو ہے سوتا۔ شیخ فرماتے ہیں ایک ایک رات میں 40 مرتبہ عبد القادر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا، مگر نفس بار بار کہتا تھا کیا ضرورت ہے عبد القادر صبح غسل کرنا، مگر میں تقوی کا ہاتھ دامن نہ چھوڑتا، میں پرہیزگاری کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا، یہاں تک کہ جب 40 مرتبہ نہا لیتا شیطان بھی مایوس ہو کے چلا جاتا۔ عبد القادر تجھ پہ میرا بار نہیں چلنے والا، اس طرح تپایا جا رہا ہے امتحان کی بھٹی میں، جوہر اور تقویٰ کی بھٹی میں، امتحان مشکلوں سے گزارا جاتا ہے۔ جب بندہ اس وقت اس حالت سے گزر جاتا ہے، اللہ اس بندے کو زمانے کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بنا۔ علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ تو یہ مصیبت اور یہ تکلیفیں سرکار بغداد گزارتے ہیں، اور پرے میں عرض کر رہا تھا کتنا بڑا مقام اور منصب ملا کہ سرکار بغداد جو پیروں کے پیر ہیں اور قطب الاقطاب ہیں، ان کی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے۔ کہتے ہیں ہر رات میں ایک رکعت میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کے پورا قرآن ختم کرتا۔ یہ تقریباً 20-30 سال تک چلتا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے، ایک پاؤں پر پورا قرآن مجید ختم کرتے، اور فرماتے پھر 20 سال ایسے گزرے کہ ان 20 سال میں 2 رکعت نماز نفل رات میں پڑھتا، اور ہر ایک رکعت میں ایک قرآن عبد القادر ختم کرتا۔ یہ تکلیف اور یہ عبادت کا جذبہ ہے۔ تو اب بتائیے جن کی نماز نہ چھوٹے، جن کا فرض تو فرض، واجب تو واجب، جنہوں نے کبھی سنت غیر موقعہ نہ چھوڑی ہو، وہ پیر ہے پیروں کا، وہ میر ہے میروں کا، وہ روشن ضمیر ہے دنیا کا، ان کا تو حال یہ ہے۔ اور آج کا ڈونگی نماز نہ پڑھے اور ولایت کا دعویٰ کرے، آج کا ڈونگی جسے اللہ کی بندگی اور فرض سے کوئی تعلق نہیں اور ولایت کا دعویٰ کرے، اور عوام بھی کل انعام ہوتی ہے، نکل جاتی ہے ایسے لوگوں کے پیچھے اور چند اپنی خواہشات، اور انہی کو ولایت سونپ دیتی ہے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یاد رکھیے شریعت کے بغیر ولایت نہیں ملتی، سارے شیطان کے دھوکے ہیں۔ جنید بغدادی ایک صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، جاتے جب شورا سنا کہ بغداد میں بہت بڑا شیخ آیا ہے، مریدوں نے بغداد والوں نے کہا اب جنید بغدادی اتنے بڑے صوفی ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنے زمانے میں 400 صوفیاں سے ملاقات کی اور سب سے اکتساب روحانیت حاصل کی۔ جب گئے ان کی شہرت سن کر دیکھ لے تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہے، لوگوں کا ازدحام مجمع لگا ہے، اور وہ پیر صاحب ہیں، مگر پیر صاحب نے وضو کرتے کرتے کعبے کی طرف کلی کر دی۔ سرکار جنید بغدادی دیکھ کے واپس آ گئے، کہا حضور کیا ہوا؟ بڑے اہتمام سے اس بزرگ کی زیارت کے لیے آئے تھے اور اچانک واپس ہوئے۔ سرکار جنید بغدادی کہتا ہے اہل بغداد اس کو ولی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ وضو میں کعبے کی طرف کلی کر رہا ہے، جسے کلی کرنا نہیں آتا اسے ولایت کبھی مل نہیں سکتی ہے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ ولایت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل شریعت ہے، اور شریعت کے بغیر نہ طریقت نہ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بتاؤ یہ قول سرکار جنید بغدادی کا ہے جو پیروں کا بھی پیر ہے، عبد القادر جیلانی کے پیروں کا پیر ہے، وہ حال یہ ہے۔ اس لیے ہوش کی دوا کریں، عقل سے کام لے، شریعت کے ترازو پہ سب کو تولا جائے، اللہ کی عبادت کے ترازو پہ سب کو تولا جائے۔ جو شریعت کے ترازو میں کھرا اترے گا اسی کو مانا جائے گا، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اور اسی کی اولیاء کے حکم سے پیروی کی جائے، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کی پیروی
نہیں کی جائے گی، وہ صرف اور صرف نفس کا دھوکہ اور فریب ہو سکتا ہے۔ سرکار بغداد قطب الاقطاب کی عبادتوں کا یہ حال تھا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، اور کہتے ہیں مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے۔ کتنا سال مدرسے میں گزارا اور پڑھے، عالم محدث فقیہ بنے اور مذہب حنبلی کے زبردست عالم بنے اور فتویٰ چاروں مذہب پر سرکار بغداد دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے بعد ولایت کے بھی مقام حاصل کیے، اسرار الہی کو پایا، خدا کے رازوں کو پایا، اور عبد القادر جیلانی کا سینہ اللہ کے رازوں سے ایسا بھرا تھا کہ خود قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں ولولقیت سری فی بحار رسار کل غور فی الزوال۔ عبد القادر کے سینے میں جو اللہ کے راز ہے، ان رازوں میں سے ایک راز اگر میں سمندر میں ڈالوں اس کا پانی خشک ہو جائے اور پانی نہ رہے، ولولقیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال۔ اگر ان رازوں میں سے ایک راز پہاڑوں پہ ڈالو، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے سرما کی شکل اختیار کر لے۔ ولولقیت سری فی نار لخبتت وانتفت من سر حال۔ اگر میں اللہ کے ان رازوں میں سے ایک راز آگ پہ ڈالوں، آگ بھی بالکل ٹھنڈی ہو جائے، حال یہ ہے ولولقیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی۔ اگر میں وہی راز کسی مردہ پہ ڈالوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ رس کے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، سلک عرفا کی ضیاء ہے، یہی در مختار فخر اشباہ منظائر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اعلی حضرت کہتے ہیں رش کے بلبل رضا لالا صداق بھی ہے، رش کے بلبل ہے رضا لالا صداق بھی ہے، اور آپ کا ذاکر و واصف بھی ہے۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دنوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری۔